لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے اگلا مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہے، اور وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبر، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو قبر میں کیوں یہ پکڑ ہو گئی؟ ہاں، فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں، جیسا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، اسی کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ آپ ٹرین پہ جائیں تو آپ کو ویٹنگ لاؤنج کیسا ملے گا، آپ جہاز پہ سفر کریں، اکانومی کلاس ہے تو کسی اور طرح کی جگہ پہ بیٹھیں گے، بزنس کلاس ہے تو سی آئی پی لاؤنج جو ہے وہ آپ کو بہتر سہولت فراہم کی جائے گی وہاں۔ اور اگر آپ کوئی کہیں کا قانون توڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے کف لوگ دیکھے ہوں گے، کبھی جہاز میں شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا یا ایئرپورٹس پہ، تو ابھی تو ٹرائل ہوا ہی نہیں تو کیوں ان کو ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں؟ تو بس یہی کیفیت سمجھیے کہ ٹرائل تو آخرت کو ہوگا، لیکن اس سے پہلے جس رنگے ہاتھوں جہاں جیسے کو پکڑا گیا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اور جتنا بھی عرصہ قبر میں ہوگا انسان کی پوچھ ہوگی۔ اور اس پر دلیل ہے سورۃ المؤمن کی آیت جو آل فرعون کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ فرعون جب ڈوبا اور اس کی قوم پیچھے ڈوبی اس کے، تو فرمایا اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، اسی وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ النار، آگ، وہ تو پانی میں جا رہے تھے، آگ کہاں سے آ گئی؟ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اگلی زندگی میں، کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل کرو فرعون کی آل کو شدید ترین عذاب میں۔ تو یہ آیت مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں بھی عذاب کی دلیل ہے کہ مجرموں کی وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے، ہم سب اپنے آپ کو امیجن کریں تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، یعنی 70 بائی 70 کر دی جاتی، یعنی اس کو فیلنگ ایسے ہوتی، اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب تم دلہن جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سور کی آواز بھی ان کے لیے خوشگوار آواز ہو جائے گی۔ اور اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال و جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ کا یہ جو وقت ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا ٹائم، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ کوئی سمندر کی تہہ میں ہو، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قبر صرف ایک اسپیسیفک گڑھے کا نام ہی نہیں، قبر وہی جگہ ہے جس جگہ بھی کسی کو دفن کیا گیا ہو، کیونکہ روحیں تو بہرحال علیین سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے بنی نجار کے ان مردوں کی آوازیں سنی، چیخ و پکار کی، جو جاہلیت کے دور میں فوت ہوئے تھے، انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ کی۔ اسی طرح ابن مسعود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیتا، تاکہ تم دنیا میں سن لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن یعنی آدھا دن گزرے گھر سے باہر نکلے، اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو،
بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہل قبر کی آوازوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر کے پاس دو سانپ بھیجے جاتے ہیں، ایک اس کے سر کی طرف آتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف، اور اس کو بار بار ڈستے ہیں۔ تو بہرحال عذاب قبر کی جو بات ہے یہ پہلی امتوں میں بھی اس کا کانسیپٹ موجود تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں جو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے، تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ چیز جس سے ہم سب کو واسطہ پیش آنا ہے، جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی کتنی بھی محبت کرے، کتنا بھی ساتھ دے، لیکن ایک دن چھوڑ آتے ہیں عزیز، پیارے، دوست، رشتہ دار۔ اس تنہائی کے اوقات کو یاد کیا کریں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی کے اوقات میں، اور پھر اس وقت ان اچھے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں جو کل وہاں پر فائدہ دینے والے ہیں، کیونکہ انسان کا جب حساب ہوگا تو اس کی نماز، اس کا صدقہ، اس کا قرآن، اس کی باقی جو نیکیاں ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جائیں گی اور اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی، وہ اس کو کور کر لیں گی جب باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔